ایک کرسی کی آپ بیتی۔ آپ آج مجھے خستہ حالت میں دیکھ رہے ہیں، لیکن میں ازل سے اسی حالت میں نہیں ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب مجھے اپنے وجود پر فخر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی افادیت سے واقف تھی، اور یہی احساس میرے اعتماد اور فخر دونوں کا باعث تھا۔ خیر، اصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی سرگزشت میں شریک کرنا چاہ رہی ہوں۔ یہ کہنے کو تو آپ بیتی ہے، مگر اس میں جگ بیتی بھی ہے۔ آپ بیتی اس طرح کہ یہ سب مجھ پر بیتی ہے، اور جگ بیتی اس طرح کہ اس کے اثرات زمانے اور زمانے پر اس کے اثرات پڑتے رہے۔ پھر بات دوسری طرف جانے لگی۔ میرا خیال ہے کہ اپنی بات کی جائے تو جناب، جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، میں اول ایک جنگل میں ایک درخت کے وجود کا حصہ تھی، مگر پھر مجھے اس سے بڑی بے دردی سے الگ کر دیا گیا۔ وہاں سے مجھے شہر میں لایا گیا اور ایک ٹال میں ڈال دیا گیا۔ یہاں میں اکیلی نہ تھی، بلکہ تنوں کا ایک اژدھام تھا، اور ہر ایک کی ایک الگ داستان تھی، مگر سب میں ایک قدر مشترک یہ تھی کہ انہیں کسی نہ کسی درخت سے کاٹ کر لایا گیا تھا۔ روزانہ ہم میں سے کئی وجود یہاں سے نکالے جاتے، مگر پھر کوئی خبر نہ ملتی کہ جانے والے پر کیا بیتی۔ اس طرح ایک روز میری باری بھی آ گئی، اور مجھے وہاں سے نکال کر ایک آرا مشین پر لایا گیا۔ وہاں چند لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کی مرضی کے مطابق میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کچھ نہ پوچھئے کہ کیسی اذیت سے گزرنا پڑا، مگر مجال ہے کہ کسی نے ہمدردی کا ایک لفظ بھی کہا ہو۔ میرا کوئی احوال کیا جانتا ہے، جو گزرے ہے مجھ پہ خدا جانتا ہے۔ قصہ مختصر، وہ شخص مجھے وہاں سے لے کر ایک دکان نما کمرے میں لے آیا۔ ابھی پچھلے زخم ہرے تھے کہ اس نے مجھے اور چرکے لگانے شروع کر دیے۔ صرف یہی نہیں، نہ جانے کیسے کیسے اوزاروں سے مجھے اذیت دی جاتی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی جاگیردار کی ذاتی جیل میں ہوں اور اس کی نافرمانی پر سزا بھگت رہی ہوں۔ یہ سزا تھی کہ کسی صورت ختم ہونے میں ہی نہ آتی تھی۔ آخر اللہ اللہ کر کے یہ مرحلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے تو صحیح طرح یاد بھی نہیں کہ مجھ پر کیا گزری، کیونکہ وہ سارا وقت میں نے غموں کی اذیت کی وجہ سے طاری ہونے والی مدہوشی میں گزارا۔ اب جو مجھے ذرا سکون ملا اور پچھلے زخم ذرا بھرنے لگے، تو سامنے موجود سنگار میز پر میری نظر پڑی۔ ایک لمحے کو تو میں ساکت ہو کر رہ گئی۔ ارے یہ کیا، یہ کون ہے سامنے؟ میں تو نہیں، مگر پھر پتا چلا کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ لیکن یہ میں نہیں تھی، یا شاید میں ہی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ میری صورت بالکل ہی بدل چکی تھی۔ ارد گرد کے لوگوں کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ جو شکل مجھے دی گئی ہے، اسے عرف عام میں کرسی کہتے ہیں۔ میری حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آیا۔ اس بچے نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات ابھرے۔ اس کے باپ نے دکاندار سے کوئی بات کی اور پھر مجھے وہاں سے لے کر چل پڑا۔ میں حیران بھی تھی اور خوفزدہ بھی کہ پچھلی ہجرت کے نتائج میں دیکھ ہی چکی تھی۔ اب نہ جانے مجھ پر کیا پریشانیاں آنے والی تھیں، مگر ایک گھر میں لے جانے کے بعد نہ مجھے کسی آرے پر کاٹا گیا اور نہ کسی اور اوزار سے تکلیف پہنچائی گئی۔ اس کے برعکس مجھے ایک کمرے میں ایک چیز کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ اسے میز کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہی بچہ انتہائی خوش و خرم میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے بڑی محبت اور پیار سے سہلایا۔ میں گھبرا گئی، یہ کیا ہونے والا ہے؟ زندگی میں مجھے کبھی اس طرح کا پیار نہیں ملا تھا۔ اپنے مقدر میں یا تو موسم کی سختیاں تھیں یا آرے مشین کی اذیت، اور اگر اس سے نجات مل گئی تو مختلف اوزاروں کی مشق ستم سے گزرنا۔ یہ سب تو میرے لیے بالکل انوکھا تھا۔ یہ بچہ مجھ پر سوار ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی بوجھ اٹھانا مجھے ناگوار محسوس نہ ہوا۔ آج پتا چلا کہ محبت ہو تو اذیت میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ بچہ تھا اور میں،
وہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک میرا ہم نشین رہتا، اگرچہ اس کی توجہ میز پر موجود کئی طرف رہتی، مگر میرے لیے تو یہ بھی کسی نعمت سے کم نہ تھا کہ وہ میرے قریب رہتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے رات گئے آ کر اسے کہا کہ رات بہت بھیگ چلی ہے، وہ اب سو جائے، مگر یا تو اسے میری صحبت بہت مرغوب تھی یا ان کتابوں میں اس کی جان تھی۔ وہ ہمارے ہی ساتھ رہتا اور بعض اوقات تو میری آغوش میں سو بھی جاتا۔ اتنی محبت تو کسی سے بھی مل جائے باعث فخر ہے، مگر جب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ میں ایک عرصے تک کس کی ہم نشین اور خلوتوں کی رازدار رہی تو آپ بھی میری خوش قسمتی پر رشک کرنے لگیں گے۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس کا نام تھا محمد علی، وہی محمد علی جو بعد میں ایک ریاست کی تخلیق کا محرک بنا اور اس کے چاہنے والوں نے اسے قائد اعظم کا لقب دیا۔ وہ تمام عرصہ جو میں نے علی کی صحبت میں گزارا میرے لیے آج بھی زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ وہ نہیں رہا، خیر میں بھی ویسی نہیں رہی، مگر یہ یادیں، ہاں یہ یادیں آج بھی آتی ہیں تو میرے تن مردہ میں زندگی کی ایک لہر دوڑا دیتی ہیں۔ آج اگرچہ میں ایک کباڑ خانے میں ہوں اور گردش روزگار کا شکار ہو چکی ہوں، مگر جو سکھ کے دن میں کاٹ چکی ہوں، اب قیامت تک بھی گردش روزگار کا شکار ہونا پڑے تو میں اپنے ماضی کی حسین یادوں کے سہارے اسے برداشت کر لوں گی، کیونکہ حقیقت میں محبت موجودہ ہو یا گزشتہ، کسی بھی وجود کے لیے ایسا سرمایہ ہے جس کی رفاقت میں وہ ہر قسم کے غم خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتا ہے۔